سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سرکار نے فرمایا 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے قیامت والے دن جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں. بہت ساری اور حدیثوں میں مختلف اور بھی لوگ گنوائے گئے ہیں، لیکن یہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس میں 7 لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یعنی نام لے کے ان کی صفات ذکر کی ہے. میں وہ صفات آپ کے سامنے ٹائم کی مناسبت کے ساتھ رکھوں گا، اور میں امید کرتا ہوں، حسن ظن رکھتا ہوں کہ ہر بندہ ان 7 صفات کا حامل ہوگا. بھی اگر ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی یا 7 میں سے کہیں ایک میں بھی آپ نہیں آ رہے تو پھر کام رولے چاہے کہ کوئی نہیں، پھر سانو سوچنا پاؤ گا ایسا اپنی اصلاح کتنا کرنی. اگر آپ کسی صفت میں ہیں تو اور بڑھیں، ان 7 صفتوں میں آپ آ جائیں. میں گن گن کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران. کیا فرمایا؟ عدل کرنے والا حکمران. اب ہم نے ترجمہ سمجھا تو ذہن میں فوراً جب حکمران کا لفظ بولا تو عمران خان کا تصور آ گیا. اب دیکھیں عمران خان بھی اس میں شامل ہے، اس میں ہم آپ سارے شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری وغیرہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے. اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک استاد ہے، میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، کلاس اس کی رعایا ہے. اسی طرح پورے معاشرے پہ نظر دوڑا لے، ایک چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک جس بندے کے نیچے بھی 1 2 3 4 ہزار لاکھ بندے بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ حکمران ہے. اگر اس نے عدل و انصاف سے کام لیا تو قیامت والے دن اس کا نام لے کے بلایا جائے گا، اے فلاں شخص آ جا، عرش اللہ کا عرش تیرا، اس کا سایہ تیرا انتظار کر رہا ہے. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر ہم باپ ہیں تو کیا ہم نے اپنے وہ 5 مرلے کی جو حکومت ہمیں ملی ہے، 10 مرلے کی حکومت ہمیں ملی ہے، اس میں ہماری بچیاں بھی ہیں، ہمارے بیٹے بھی ہیں، ہماری بیوی ہے، کیا ہم نے وہاں شریعت کا نفاذ کیا ہوا ہے؟ کیا ہم عدل سے کام لے رہے ہیں؟ اگر نہیں تو سوچنے کی بات ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی بات ہے، محاسبہ کرنے کی بات ہے. اگر ہاں میں جواب ہے تو تجھے مبارک، اس میں اور محنت کر. دوسرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی. وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. اب ہم نے اپنی جوانیوں پہ غور کرنا ہے. اگر تو یہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے تو تجھے مبارک، اور اگر کہیں ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ یہ تیری جوانی اللہ کی عبادت میں نہیں گزر رہی، اللہ کی بندگی میں نہیں گزر رہی، تو پھر توجہ کی ضرورت ہے. یہ ہے پیغام مصطفیٰ، یہ پیغام مصطفیٰ ہے، اس لیے اس طرف بھی توجہ کرنی ہوگی. پیچھے ہو جا، راستہ چھڈو، پاک نے آنا ادھر ہو جاؤ بیٹا تھوڑے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی کدھر تشریف رکھو نا 2 منٹ. توجہ میری طرف، ایک بار اونچی بولے سبحان اللہ. میری گفتگو کی سمجھ اگر آپ کو آ رہی ہے تو ایک بار اونچی بولے سبحان اللہ. بالکل تھوڑی سی باتیں رہ گئی، جان چھوڑ دوں گا آپ کی، کوئی ٹینشن نہیں. میں خود تاڑی مار اڈانا ہے باہو، اسی آپ ہی اڈن آ رہے ہو. سویرے پڑھانا ہے بچے نوں، اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اس محفل میں آنے والا ہر بندہ ہی مہمان خصوصی ہے. کیا ہے؟ مہمان خصوصی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وشاب النشأ فی عبادت ربہ. بھائی توجہ میری طرف. وشاب النشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. قیامت والے دن ایسے نوجوان کو نام لے کے بلایا جائے گا، اے فلاں آ جا، عرش الہی کا سایہ تیرا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا تیسرا ایسا شخص، فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. فرمایا دو ایسے نوجوان، ایسے لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر مل بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. مطلب یہ کہ دوستی بھی ہوتی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر دشمنی بھی ہوتی ہے تو ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے لیے. تو فرمایا ایسے نوجوان، ایسے اشخاص جو ہیں، ایسی صفات کے حامل لوگ قیامت والے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اب ہم نے خود غور کرنا ہے، کیا ہماری دوستیاں دنیاوی ہیں یا ان کے اندر کوئی اور چکر ہے؟ کیا ہم اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں؟ اگر ایسی بات، اگر نفی میں جواب آئے نا تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. اگر ہاں میں جواب ہے تو کیا بات ہے. اللہ آپ کو اور برکتیں اور عزت عطا فرمائے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ، ایسا شخص جو مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مساجد میں لگا رہتا ہے، فرمایا قیامت والے دن اس کا بھی نام لیا جائے گا، اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. اب ہم نے خود غور کرنا ہے کہ مسجد میں آ کر ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، یا مسجد میں ہمارا قلب، ہمارا یہ دل جو ہے یہ کتنا لگتا ہے، کتنا نہیں لگتا. یا مسجد میں آتے ہیں تو کیا کرنے آتے ہیں. اللہ اکبر. خود پتہ چل جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کس پانی میں ہے، وہ کس حالت میں ہے. میں تیرے بارے میں نہیں جانتا، تو میرے بارے میں نہیں جانتا، لیکن تو اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کیٹیگری میں ہے، کس حالت میں ہے. مسجد میں آتا ہے تو کس حالت، کس وجہ سے. اللہ اکبر. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مسجد میں ہر وقت جو بیٹھا رہتا ہے اس سے مراد وہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں. ہاں اگر کسی کو 24 گھنٹے مسجد میں رہنا نصیب ہو جائے تو اس کی کیا بات. اعتکاف لوگ بیٹھتے ہیں، کیا بات. لیکن اگر مسجد میں آتا ہے، ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، لیکن صبح کی نماز مثال کے طور پہ پڑھی، میں مثال اپنی طرف سے دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یعنی اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے. مثال یوں سمجھو، صبح کی نماز پڑھی، مسجد سے نکل گیا، سکول ٹیچر ہے سکول میں چلا گیا، دکاندار ہے دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، مختلف شعبہ جات ہیں اپنے کام میں بیٹھ گیا، جا کر حلال رزق کا اہتمام کر رہا ہے. اللہ اکبر. دل میں ایک خیال چل رہا ہے، وہ کیا؟ ابھی زور کی اذان ہوگی، اللہ نے توفیق دی تو مسجد میں جاؤں گا، نماز ادا کروں گا. یہ ہے دل کا لگنا. یا مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کروں گا. نمازیوں کے لیے سہولیات کا، مختلف اشیاء کا اہتمام کروں گا. مسجد کو آباد کرنے میں لگا رہتا ہے. یہ ساری باتیں ہر وقت مسجد میں بیٹھنے سے مراد نہیں. میں عرض کر رہا ہوں بیٹھ جائے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، مختلف پیشہ میں آپ ہیں، مسجد اس کے ساتھ اپنے دل کو، اس کی تار کو جوڑو. جب یہ تار جڑ جائے گی
تو فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد کی طرف مائل رہتا ہے، لگا رہتا ہے، قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہاں ذرا امام نووی کی بھی بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بات لکھی، انہوں نے فرمایا یہ جو اللہ کے عرش کا سایہ جو نصیب ہونا ہے نا، یہ حساب کتاب سے پہلے نصیب ہوگا۔ حساب کتاب کے معاملات بڑے مشکل معاملات ہیں، وہاں بڑے بڑے جو ہے نا عدل کریں تے تھر تھر کم بڑوچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون اساں ورگے مکالے۔ وہ معاملہ بڑا دور ہے۔ اچھا، میں مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک طالب علم ہے، ابھی تک اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا، اس کو پہلے کوئی بتا دے کہ تیری فرسٹ پوزیشن ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ساڑھے جن تو کوئی اتنا دس دے پاس ہے، تو چھوڑا لے لے کے او کیا بات ہے جی، اسی تے جناب کس مقام پہ پہنچ گئے۔ حساب کتاب سے پہلے یہ جو معاملہ، یہ جو ہے مژدہ جاں فضا، ان کو سنایا جائے گا کہ آؤ عرش الہی کے سائے میں آ جاؤ۔ ان کا عرش الہی کے سائے میں آنا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ جنت بھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر فرمایا ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال قال انی اخاف اللہ، ایسا شخص، ایسا نوجوان، ایسا مرد جسے دنیا کی کسی حسین و جمیل اور کسی مرتبہ پہ، کسی عہدے پہ فائز کسی عورت نے برائی کی دعوت دی، اور اس نوجوان نے، اس مرد نے آگے سے کہا قال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ کل تیرا نام لے کے بلایا جائے گا، عرش الہی کا سایہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ذرا سوچو، اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی مرشد جس کے آپ مرید ہیں، اگر وہ یہاں پہ آ جائے اور کسی کا نام لے کے بلائے ادھر آ جاؤ آگے، سب لوگوں میں سے اس کا نام لے کے بلائے اتھے آ کے بیٹھ جاؤ، کتنی خوشی ہوگی اس بندے کو، کتنی خوشی ہوگی جی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر اس وقت یہ جو ہے نا ان کی شانیں دکھائی جا رہی ہوں۔ دنیا کے اندر تو لوگ انہیں کیا کہتے تھے، دنیا کے اندر تو مشکلات انہوں نے کاٹی، لیکن آج اللہ کیا ان کو کیا مرتبے مل رہے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھٹا وہ شخص ورجل تصدق اخفا، جس نے صدقہ خیرات کیا اتنا چھپا کے، اس انداز میں کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ کوئی نہیں، ایسا چھپا کے دیا، قیامت والے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں صدقہ خیرات تو ہوتا ہے، دیکھیے اعلانیہ صدقہ دینا بھی جائز، اس میں کوئی حرج نہیں، نیت خیر ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن اکثر جب لوگ کہہ رہے ہیں ایک میری پھر اعلان کریو، ایک میری پھر اعلان کریو، ایک میری پھر نال تسا چودھری آکھیا نہیں، نال تسا گوندل آکھیا نہیں، نال تسا لکھ تے ٹیوانا تے چیما آکھیا نہیں، وہ بھی ذرا آکھ دیو، پھر ظاہر پتہ چل جاندہ ہے دے اندر کیا چل رہا ہے۔ اتنے تو کوئی مشین تے ہے نہیں نا جی۔ تو جس شخص نے صدقہ خیرات کیا، میں نے ساتھ مسئلہ بھی عرض کر دیا، اعلانیہ صدقہ دینا جائز ہے لیکن نیت خیر ہونی چاہیے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل ہے اس انداز میں صدقہ خیرات کرنا کہ صدقہ بھی ہو گیا، خیرات بھی ہو گئی، تجھے جانے کوئی نہ۔ آئے ہائے ہائے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، البدایہ والنہایہ، تاریخ البدایہ والنہایہ، اس کے اندر ایک واقعہ آیا۔ اس کے علاوہ ابن عساکر میں بھی یہ واقعہ میں نے پڑھا 2 کتابوں میں۔ حضرت زین العابدین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے خیرات اور صدقہ کرنے کا ایک واقعہ بڑا زبردست آیا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں ہوا یہ کہ جس دن حضرت امام زین العابدین کی وفات ہوئی، غسل جب دینے لگے تو غسل کے دوران جو
غسل دینے والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے کندھے پر ایک کالا نشان پڑا ہوا ہے. اب باقی جسم ان کا بڑا گورا جسم تھا، بڑے خوبصورت تھے، تو یہ کندھے کے اوپر نا کالی سی ایسے لائن بنی ہوئی تھی، جیسے وہ چنڈیاں کہندے ہو. پنجابی میں ہم کچھ لفظ خاص ایک ٹرم ہے وہ بولتے ہیں، لاگے ادھا اس طرح کا کوئی بن گئے. حیران ہوئے غسل دینے والے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا جی کوئی نہیں، سانو تو نہیں پتا. اب یہ کوئی محنت کرنے والا کوئی چیز بار بار اٹھائے تو وہاں پہ نشان پڑتے ہیں، اتنا تو تجرباتی بات تھی. انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا، حتیٰ کہ گھر والوں سے پوچھا، سوال کیے، مدینہ والوں سے پوچھا، کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیسا نشان ہے. اللہ اکبر. او میرے نبی کے پیارے غلامو، صدقہ کرو، ذرا دیکھو اہل بیت کس انداز میں صدقہ کرتے تھے. صحابہ کی بھی بڑی مثالیں، ٹائم ہوتا تو یہاں پہ یہ 7 ٹاپک چل سکتے ہیں. میں نے مختصر آپ کے سامنے ان کا کچھ عرض کر دیا تاکہ یہ پیغام مصطفیٰ بھی ہم سب تک پہنچے اور ہم عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. اچھا جی، وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے، کچھ عرصہ گزرا، تو مدینہ میں جو غریب لوگ تھے نا، مدینہ کے جو غریب غربا تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں. وہ بات کیا تھی؟ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار راتی تہاڑیاں مشکاں کوئی بھر جاندہ ہے، ہن راتی تہاڑے گھر کوئی کھجوراں کوئی کھاون والی چیزاں کوئی سٹ جاندہ ہے. وہ دوجا پڑوسی اس دوسرے کو پوچھتا ہے، جی نہیں یار بڑا پہلے بڑا کوئی سکھ سی، کوئی بندہ راتی آ کے نہ بھر جاندہ سی ساڑیاں سکیاں مشکاں نو، مشک چمڑے کا مشکیزہ، یا ہمارے گھر میں کھجوریں یا کوئی کھانے پینے والی چیزیں کوئی رکھ جاتا تھا، پتہ نہیں تھا کون تھا، کون اللہ والا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے، پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے. ہماری مشکیں سوکھی ہوئی ان کو پانیوں سے بھر کے یہاں پہ لٹکا دینے والا، ہمارے گھروں میں کھانے پینے والی چیزیں پھینک جانے والا. او ایسے لوگوں، کسی کو اگر 1000 روپیہ دے رہے ہو اور ساتھ سیلفیاں بنا کے پھر فیس بک اور نیٹ پہ دے رہے ہو، یہ ہم غریب کو 1000 روپیہ دے رہے ہیں. ذرا دیکھو امام زین العابدین نے کس انداز میں صدقہ و خیرات کیا، ہمارے اکابرین نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ جو عرصہ گزرا، یہ بات چلنا شروع ہو گئی. غریب غربا ایک دوسرے سے، اڑوسیوں پڑوسیوں سے، ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اب وہ کھانے والی چیزیں بھی کوئی نہیں آتی، اب ہماری سوکھی ہوئی مشکوں کو کوئی نہیں بھر جاتا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں وہ غسل دینے والے جو لوگ تھے انہوں نے ان غربا سے ملے، پوچھا ہمیں ذرا ایک بات تو بتاؤ، کتنا عرصہ گزر گیا ہے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ آپ کی مشق خالی رہ گئی، کسی نے نہیں بھری. انہوں نے کہا جی اور تو کوئی نہیں، اٹا سٹا ہے. اٹا سٹا کیا تھا جی؟ انہوں نے کہا ہمارا جو ہے نا وہ تجربہ یا ہمارا وہ اٹا سٹا یہ ہے، امام زین العابدین کی وفات کے بعد ایسا ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہوا. ان غسل دینے والوں نے کہا ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کی سوکھی ہوئی مشکوں کو بھرنے والا، آپ کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں رکھنے والا کوئی اور نہیں، وہ امام زین العابدین خود تھے. انہوں نے کہا ہم نے ان کے کندھے پہ نشان دیکھا ہے، وہ نشان ایسے نہیں پڑتا، وزنی چیزیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے. فرمایا انہوں نے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس نشان کو دیکھا ہے، پھر اس نشان کا پتہ چل گیا کہ یہ نشان کندھے پہ کیسے پڑ گیا. آخری بات، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، ذکر کرتے کرتے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. ادھر وہ آنسو نکلا، ادھر اللہ کی بارگاہ میں اتنا اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے کہ قیامت والے دن اس کا نام لے کے بلایا جائے گا، اے فلاں شخص، اے تنہائی میں بیٹھ کے میرا ذکر کرنے والے، اور تیری آنکھوں سے آنسو نکلے.
آ جا عرش الہی کا سایہ تیرا انتظار کر. اللہ کی طرف سے یہ بلاوا ہوگا, آ جا یہ عرش کے سائے میں آ جا, دھوپ میں کھڑا نہ رہے, ادھر آ جا. اللہ اکبر. وہ کیسا منظر ہوگا, اس کو ذرا سوچ کر دیکھنا. کتنی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قریب اس پیدا ہونے والے آخری بندے تک, کتنی مخلوق کے سامنے جب تیرا نام بلایا جا رہا ہوگا اور تجھے عرش کے سائے میں جگہ دی جا رہی ہوگی, اس وقت تیری شان کیا ہوگی, ذرا اس کو تصور کرنا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات والا بنائے. فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا, فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ آنسو ایسے نہیں ہوتے, یہ فضول نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی, ان کا کچھ ہوتا نہیں. فرمایا ان کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کے پیارے غلاموں, اپنے ذکر فکر کی طرف بھی توجہ کریں. میں ایک اکثر مثال دیتا رہتا ہوں کہ دیکھیں نا, گندا برتن ہو نا, گندا برتن ہو, اس میں آپ کی والدہ, آپ کی بہن, آپ کی بیوی آپ کو کوئی چیز نہیں ڈال دیتی, اس کو پہلے صاف کرتی ہے, پھر اس کے اندر آپ کو چیز ڈال دیتی ہے. اگر گندا برتن اس کے سامنے کریں یہ دھونے والا ہے, تو جب دل گندا ہو تو اس میں اللہ کا نور کیسے آئے گا, نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ بدعمالیوں سے بھرا پڑا ہے. اس دل کو صاف کرو, اس کو پاک صاف کرو, اللہ کا نور بھی آئے گا, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی.